what is Pakistani feminism. On the surface of it, it's just an easy thing to say کہ how it works in Pakistan. لیکن اس سے ریلیٹڈ کوشچن جو پھر بعد میں آیا جو which is more problematic and which probably requires a lot more attention from people. میں ذرا سوری میں معاف کیجیے گا، میں کوشش کر رہا ہوں ذرا کہ میں اردو میں گفتگو کروں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ لوگ اس بات کو سمجھ لیں. آئی ایم ناٹ شیور کہ کتنے لوگ وہ انگریزی کی ٹرمنالوجی ان کے لیے آسان ہوگی، تو کوشش کرتا ہوں کہ وہ ساری بات جو ہے یہ ساری اردو میں گفتگو ہو جائے. تو اس میں ایک کوشچن ریز ہوا وہاں پہ انٹرنیشنلزم کا. اب انٹرنیشنلزم ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. جن لوگوں نے یہ ایڈورڈ سعید کی کتاب اورینٹلزم پڑھی ہے ان کو یاد ہوگا کہ اس میں ہنری کیسنجر کی کچھ لائنز ہیں. اب وہ لائنز میں آپ کو ان کا جسٹ بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یورپین مائنڈ ایسٹ سے یا اورینٹ سے کیسے مختلف ہے. یہ بات سمجھنی ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں. تو کیسنجر صاحب یہ اس میں لکھتے ہیں، ان کو کوٹ کیا ہوا ہے ایڈورڈ سعید نے، کہ یورپین مائنڈ ایسٹرن مائنڈ سے کیسے ڈفرینٹلی آپریٹ کرتا ہے، یا ویسٹرن مائنڈ. ایکچولی وہ تو ٹرم یوز کرتے ہیں ایسٹ کے لیے اورینٹل کی اور ویسٹ کے لیے آکسیڈنٹل کی. تو مغربی اور مشرقی سوچ کا فرق یہ ہے موضوع اس حصے کا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے دو چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں وہاں پہ. نمبر 1 کہ نیوٹونین ریولوشن یورپ میں ہوئی. نیوٹونین ریولوشن سے مراد ہے نیوٹن کی سائنٹیفک ڈسکوریز. اور نمبر 2 ورلڈ وار 2 دوسری جنگ عظیم یورپ میں ہوئی. اب یہ انہوں نے دو ہائی لائٹ کیے ہیں تاریخی واقعات جنہوں نے یورپ کی ماڈرن سوچ کو جنم دیا. نمبر 1 ایک تو سائنٹیفک انوینشن نیوٹونین ریولوشن سے، یعنی اس کے بعد دنیا کو ایک مختلف طریقے سے دیکھا جانے لگا. دوسرا واقعہ جو ہے وہ ہے دوسری جنگ عظیم. اب دوسری جنگ عظیم ایک طویل سلسلہ ہے 1939 سے 1945 تک. 6 سال میں کتنے کروڑ اموات ہو گئیں اس میں، جس سے بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے مذہب کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں، ان ویلیوز کے بارے میں جن کے اوپر معاشرہ چلتا رہا تھا، اور پھر انسان کی اپنی ایکسسٹنس کے بارے میں کہ اگر زندگی اتنی ہی سستی ہے کہ وہ جنگوں میں کروڑوں لوگ مارے جائیں اور اس میں اتنا ظلم ہو جائے لوگوں پہ، وہ سارا آپ دیکھیے نا، اس کا پس منظر دیکھیے اور اس کے واقعات دیکھیے کہ وہ کانسنٹریشن کیمپس میں کیسے عورتوں بچوں کو مٹا دیا گیا سب کو. تو وہ ایک بڑا خوفناک منظر ہے سارا. لیکن وہ کیسنجر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دو واقعات ہیں تاریخ کے جو کہ یورپ نے ایکسپیرینس کیے ہیں. ہم لوگ جو کہ مشرقی دنیا میں ہیں تو ہمارا وہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں ہے وہ جو کچھ ہوا ہے. ہمارے پاس ان دو واقعات کی انفارمیشن ضرور موجود ہے لیکن ہم نے اس کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں کیا. تو یہ فرق ہمیشہ ایسٹ اور ویسٹ میں رہے گا کہ یہ جو دونوں واقعات ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن وہ جس تجربے سے گزر کے اس کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس وہ جو انسان کے خیالات ڈیولپ ہوتے ہیں وہ ہم کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. میں نے اس بات کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ ہمارے لیے یہ اہم ہے سمجھنا کہ فیمنزم اگر ایک یورو سینٹرک تحریک ہے
یعنی اس کا وجود یورپ سے ہوا ہے اور یورپین ایکسپیرینس سے وہ وجود میں آئی ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہم مکمل طور پہ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کی سینسیبلٹیز کو ہم محسوس کر سکتے ہیں؟ اور جس طرح سے ہمارے یہاں گفتگو ہوتی ہے تو کیا وہ تمام، جیسے ہم جمہوریت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اب جمہوریت کا ایک کانسیپٹ جو ہے جس طرح یورپ میں وہ 2000 سال 2500 سال میں ایوالو ہوا، اور ہمارے ہاں وہ ایک دن انگریزوں نے لا کے اس کو یہاں جما دیا 100 150 سال پہلے، تو کیا یہ بات بن رہی ہے، نہیں بن رہی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں. میں ان کے کوئی حتمی جواب آپ کو نہیں دینے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوا، لیکن یہ سوالات ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنا، لیکن سوال سمجھنا جو ہے وہ سب سے پہلے ضروری ہے، اور صحیح سوال اٹھانا وہ کسی دائرہ کار کے اندر ہی اٹھائے جا سکتے ہیں سوالات، اور وہ دائرہ کار کیا ہے؟ وہ دائرہ کار ہے ان ساری اسٹڈیز کو سمجھنا، اور وہ ہمیں ایک کانٹیکسٹ دیتا ہے جس کے اندر ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں. اور یہ جب تک یہ نہیں سمجھا جائے گا، اس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، ہمارے ہاں جو بھی یورپین کانسیپٹس ہیں، یا چاہے وہ جمہوریت کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ فیمنزم کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ لبرلزم کے حوالے سے ہیں، کیپٹلزم کے حوالے سے ہیں، وہ سوالات، ان سوالات کے جواب ہمارے ہاں کبھی بھی یعنی کہ درست طریقے سے وہ ان تک پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا. ناممکن تو نہیں کہہ رہا ہوں، بہرحال مشکل تو بہت ہے. تو اس میں جو کیسنجر صاحب نے دو ہسٹوریکل ایونٹس کو انڈر لائن کیا نا، ایک نیوٹونین ریولوشن، دوسری جنگ عظیم کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماڈرن یورپین تھاٹ کو سمجھنے کے لیے یہ نیوٹونین ریولوشن کے بعد انڈسٹریل ریولوشن، جس کے بعد یہ دو تحریکیں پیدا ہوتی ہیں. واقعات کی ترتیب دیکھ لیجئے. انڈسٹریل ریولوشن، یہ وہ دور ہے جب یہ چارلس ڈکنز وغیرہ وہ اپنی کتابیں لکھ رہے ہیں، اور اگر آپ ان کے ناولز پڑھیں تو وہ جو انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ سوسائٹی کے اندر ہو رہا تھا، میکینیکل لائف اور مٹیریلزم اس کے ساتھ بڑھ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہی پھر پیرالل جو ہے یہ سوشلسٹ تحریکیں ان کی بنیاد پڑ جاتی ہے. اس کے بعد یہ ماڈرنزم کی بنیاد پڑ جاتی ہے. اس کے بعد جب ہم 20ویں صدی میں آتے ہیں تو وہاں پہ دو اہم واقعات ہوتے ہیں. ایک رشین ریولوشن آتی ہے، یعنی فرسٹ کوارٹر آف 20th سینچری میں رشین ریولوشن آ گئی، اور یہ ماڈرنزم سٹارٹ ہو گیا. اب ان کی جڑیں موجود ہیں انڈسٹریل ریولوشن اور سائنٹیفک ریولوشن کے اندر. ٹھیک ہے جی. اب یہاں سے آ کے جب بیچ کا یہ سمجھیے کہ ایک 15-20 سال کا وقت گزرتا ہے، اور 1939 میں پہنچتے ہیں، 1939 میں تو دوسری جنگ عظیم سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور یہ بیچ میں ایک پیریڈ ہے جس میں ایک واقعہ ہوتا ہے امریکہ میں 1935 میں گریٹ ڈپریشن کا. تو یہ تمام واقعات کنیکٹڈ ہیں. دوسری جنگ عظیم کے بعد جو تحریکیں سٹارٹ ہوتی ہیں، وہ ایک ہے ایگزسٹینشلزم کی. جنہوں نے لٹریچر پڑھا ہے وہ جانتے ہیں، سیمول بیکٹ کا ویٹنگ فار گوڈو ہے. سو اس میں یہ جو میسو ڈیتھس ہوئی ہیں اور جو اتنی میسو ڈسٹرکشن ہوئی ہے دوسری جنگ عظیم میں، اس میں زندگی کے بارے میں بنیادی سوالات کھڑے ہو گئے تھے یورپین تھاٹ میں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. کیا کوئی آسمان پہ کوئی خدا موجود ہے جو آ کے ہمیں بچائے گا اس سے، یا اس طرح سے. تو وہ اس کے بعد ہی یہ تحریک تو کہا جاتا ہے کہ آرکیٹیکچر سے سٹارٹ ہوئی تھی، یہ پوسٹ ماڈرنزم کی. اس میں لیوٹارڈ کا کنٹریبیوشن ہے، وہ انکریڈیولٹی اباؤٹ میٹا نیریٹیوز کے، اور اس کو ہم فلم تھیوری کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اسپیشلی ڈاکیومنٹری کے اندر، کہ یہ اسکیپٹسزم اباؤٹ سیٹ آئیڈیاز، وہ خیالات، وہ تصورات جن کو ہم نے یہ مان لیا ہے کہ یہ اب حل ہو چکے ہیں، اب اس کے بارے میں مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. تو اس تحریک نے، پوسٹ ماڈرن اس تحریک نے ان چیزوں کے بارے میں سوالات کھڑے کی. زیادہ تر وہ چیزیں تھیں جو کہ مذہب سے ریلیٹڈ تھیں.
تو مذہب کو میں بالکل صاف الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں کہ پوسٹ ماڈرنزم نے بنیادی طور پہ مذہبی تصورات کو چیلنج کیا تھا۔ اب آپ پھر ذرا ریورس کر لیجئے اس بات کو، جہاں پہ ہم نے وہ بات کی تھی کہ ارلی 20th سینچری میں رشین ریولوشن تھی، اور اس کے بعد ماڈرنزم اور وہ سارے، اور اسی دور میں لنگوسٹکس میں یہ کام ہو رہا تھا اسٹرکچرلزم کا۔ لیکن اس سے جمپ کر کے آگے آ جاتے ہیں 1960s میں ہی، جہاں پہ یہ پوسٹ ماڈرنزم اور اس سے ذرا ہی پہلے ایگزسٹینشلزم کی تحریکیں، یہ دو تحریکوں کے ساتھ ہی پوسٹ ماڈرنسٹ تحریک آ جاتی ہے، انکریڈیبلٹی اباؤٹ میٹا نیریٹیوز، اور اس کے پوسٹ ماڈرنزم کی اور اس کے ساتھ ہی پوسٹ اسٹرکچرلزم کی تحریک آ جاتی ہے۔ اب پوسٹ اسٹرکچرلزم کا آئیڈیا یہ ہے کہ لینگویج کے معنی، یعنی کہ الفاظ کے معنی وہ فکسڈ نہیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن کو آج ہم جس انداز میں سمجھتے ہیں، آج سے 100 سال پہلے یا چند 100 سال پہلے ان الفاظ کو اور ان تصورات کو ویسے نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور اس کو میشیل فوکو کا جو تھیسس ہے، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اس بارے میں، پاور اینڈ نالج کے بارے میں، اور جس پہ انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ لینگویج، زبان کا تعلق طاقت، پاور سینٹرز کے ساتھ ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ پاور کو طاقت میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، بیکاز پاور کو ایک براڈ سینس میں وہاں پہ دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کہہ لیں کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے وہ لینگویج کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی الفاظ کے کیا معنی ہیں، الفاظ کو کیسے اور زبان کو کیسے سمجھا جانا چاہیے۔ جیسے آپ یہ سب دیکھ لیجئے کہ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری ہے، اس میں جو الفاظ کے معنی دیے ہوئے ہیں، اس کی پیچھے اتھارٹی کون ہے جو اپروو کرتی ہے اس بات کو کہ ہاں اس لفظ کا یہ معنی لکھا جانا چاہیے۔ تو لینگویج اور پاور کے ایک تعلق کو انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ہے فیمنزم کی بات، اور اس میں جس صورت میں ایک چیز میں اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں، کہ ہم 21ویں صدی کے بہت سے معاملات کو نہیں سمجھ پائیں گے اگر ہم 1989 اس سال کو اگر ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ اس سال میں کیا ہو رہا ہے کہ جو جنگ عظیم دوم سے شروع ہو کے معاملات، کولڈ وار جو ہے ختم ہو رہی ہے۔ جب کولڈ وار ختم ہو رہی ہے تو وہ جو کمیونزم اور کیپٹلزم کی ایک سر جنگ تھی وہ ختم ہو رہی ہے، اور اس 89 کے بعد جب وہ برلن وال ختم ہوتی ہے اور دونوں جرمنی، ایسٹ ویسٹ جرمنی یونائٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد سے یورپ کی شکل بدلتی ہے۔ اس کے بعد انٹرنیشنلزم کی تحریک شروع ہوتی ہے، اور وہ ایک بعد میں پھر جو ایک کلیشے بات ہو گئی تھی گلوبل ولیج والی، لیکن جو اس کا کی فیکٹر ہے نا، بنیادی مسئلہ جو وہاں پہ وہ ہے انٹرنیشنلزم کا۔ تو اب آپ ذرا ترتیب سے دیکھ لیجئے، میں دوہرا دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، اور اس کو بنیاد بنا گفتگو کرتے رہیں گے آسانی سے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم مڈ 19 سینچری، یعنی 19ویں صدی کے بیچ میں سے، جہاں اس سے پہلے سائنٹیفک ریولوشنز ہیں، وہ دوربین کی ایجاد ہے اور یہ نیوٹن کی سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں۔ اس کے بعد ہے انڈسٹریل ریولوشن، میٹیریلزم، لبرلزم، فرسٹ ورلڈ وار، رشین ریولوشن، ماڈرنزم، اسٹرکچرلزم، ون سٹیپ فارورڈ، دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوتا ہے ایگزسٹینشلزم کے بعد آتا ہے پوسٹ ماڈرنزم اور پوسٹ اسٹرکچرلزم، اور اس کے بعد پھر جمپ کر جائیں 1989 پہ انٹرنیشنلزم، وہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے، جب تک آپ اس پیٹرن کو نہیں سمجھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی مڈ 19 سینچری سے ہی یہ فرسٹ ویو آف فیمنزم ہے۔ میں فیمنزم کی ہسٹری نہیں بیان کرنا چاہتا یہاں پہ، وہ میرے لیے دلچسپی کی بات نہیں ہے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے پیرلل فیمنزم ڈیولپ ہو رہا ہے، فرسٹ ویو، سیکنڈ ویو، تھرڈ ویو، فورتھ ویو، پوسٹ فیمنزم ایٹسیٹرا۔ جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، فیمنزم کا فلسفہ نہیں سمجھ آ سکتا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کمپلیکیٹ کرتی ہیں اس معاملے کو، بیکاز فیمنزم
یا جتنے ازمس ہیں آئی ایس ایم کے اوپر ختم ہوتی ہیں جو چیزیں، کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم، وہ تحریکیں جن کے ساتھ ہم آئی ایس ایم لگا کے بات کرتے ہیں، یہ تمام تحریکیں یورپین ایکسپیرئنس سے وجود میں آئی ہیں۔ پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے اور پوسٹ اسٹرکچرلزم کیا ہے؟ پوسٹ ماڈرنزم جو ہے، اب ایک لائن میں آپ کو مشیل فوکو کی کوٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ، آئی ہوپ کہ آئی کریکٹلی ریمبر اٹ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ماڈرن آرٹسٹ ٹرائز ٹو ری انوینٹ ہز آرٹ، اور پوسٹ ماڈرن آرٹسٹ ٹرائز ٹو ری انوینٹ ہمسیلف۔ اب یہ ایک تھوڑی سی اگر عام فہم بات نہیں ہے تو ایسے ہے کہ ماڈرن آرٹسٹ نے اپنی جو آرٹ تھا اس کو ری تھنک کیا، اس کے بارے میں سوچا کہ کیا یہ فارم آف آرٹ جو ہے، فار ایگزامپل پوئٹری میں یا ناول میں یا ڈرامے میں، اس فارم کے اوپر توجہ کر رہے تھے، یعنی کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور دوسرا اس کا پہلو ہے کہ کیسے کہا جا رہا ہے، تو وہ جو کیسے کہا جا رہا ہے اس کے اوپر توجہ ہو رہی تھی۔ پوسٹ ماڈرن آرٹسٹ جیسے فوکو کے اگر ان کے الفاظ میں لیا جائے کہ وہ he endeavors to reinvent himself، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی قابلیت پہ، اپنے آرٹ کی ایبلٹی کو کوشچن کر رہے ہیں کہ کیا یہ میں کہنے کے لائق ہوں، میری قابلیت اتنی ہے کہ کیا میں اس بات کو کر سکوں۔ لیوٹارڈ کی کتاب ہے جو یہ بنیادی خیال ہے، اب انکریڈیبلٹی جو ہے، بے یقینی کی کیفیت، یا اس کے بارے میں یا اسکیپٹسزم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ سوال اٹھایا جائے اور اس کے بارے میں ڈاؤٹ کیا جائے۔ انکریڈیبلٹی یعنی ڈاؤٹ ہے۔ میٹا نیریٹیوز کیا ہیں؟ گرینڈ نیریٹیوز، ریلیجن گرینڈ نیریٹیو ہے۔ گرینڈ نیریٹیو اس کو کہتے ہیں بنیادی سوالات ہیں، ان تصورات کا جواب جن کے پاس موجود ہے، اور وہ جواب جو ہے وہ چیلنج نہیں ہو سکتا، جیسے ریلیجن کا ہے، اسلام ہے، کرسچینٹی ہے، اور دیگر مذاہب جو کہ زندگی کے ہر پہلو سے متعلق جتنے فلسفیانہ سوالات ہیں ان کا جواب دیتے ہیں، یعنی کہ خدا کا تصور ہے، کائنات کا تصور ہے، بعد از موت کا تصور ہے، تو ان تصورات کا جواب ریلیجن کے پاس ہوتا ہے، تو وہ ایک میٹا نیریٹو ہے، اور اسی سے کے اندر یہ ساری بالترتیب چیزیں ہیں کہ انسان کا اسٹیٹس کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، مرد کی معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہیں، عورت کی معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو یہ ایک میٹا نیریٹو ہے۔ گرینڈ سٹوری تو وہ ہے نا ایڈم اینڈ ایو والی۔ یہ سارا تصور کیونکہ مذہب میں موجود ہے تو پوسٹ ماڈرنزم اس تصور کو چیلنج کر رہا ہے۔ فیمنزم کچھ اپنی تھاٹ یہاں سے ڈرائیو کرتی ہے، یعنی یہ ایک مذہبی تصور ہے گرینڈ نیریٹو کا یا میٹا نیریٹو کا کہ عورت کا یہ کردار ہے اور مرد کا یہ کردار ہے، تو فیمنزم اس بات کو چیلنج کرتی ہے، یعنی یہ جو مذہبی فلسفہ ہے اس کو فیمنسٹ فلسفی اسے چیلنج کرتی ہے۔ اسی کے پیرالل پوسٹ اسٹرکچرلزم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کے الفاظ کے معنی جو ہیں وہ فکسڈ نہیں ہیں، اور وہ وقت کے ساتھ جیسے جیسے پاور سینٹرز شفٹ ہوتے ہیں وہ الفاظ کے معنی بھی شفٹ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پوسٹ اسٹرکچرلزم کا لینگویج کے حوالے سے ایک تھیسس موجود ہے۔ اس سے بھی فیمنزم نے کچھ فلسفہ اپنا ڈرائیو کیا، اور سم پارٹ آف فیمنزم از روٹڈ ان دس فلسفی۔ اس میں جو فریز یوز ہوا کہ یو کریٹ اے وومن آؤٹ آف دی بایولوجیکل فیمیل، یعنی کہ عورت کا جو تصور ہے کہ وہ ایک مرد سے جسمانی طور پہ مختلف ہے، تو اس میں سے جو عورت کا تصور ہے، وومن کا تصور ہے، جس کے ساتھ اس کے ریلیٹڈ سوشل رولز ہیں، ماں کا، بیوی کا، بہن، بیٹی ایٹسیٹرا، تو یہ جو رول ہم نے ڈیفائن کیے ہیں کہ ماں ہی کھانا کھلائے گی، اور بیوی کا کیا تصور ہے، تو یہ بھی ایک پاور اسٹرکچرز کے حوالے سے یہ باتیں وجود میں آئی ہیں، یعنی کہ یہ جو واٹ دے سے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو عورت کا ایک نیچرل رول ہے، سو یہ جو پوسٹ اسٹرکچرلسٹ فیمنزم ہے یہ نیچرل رول کو اس کو قبول نہیں کرتا، اس آئیڈیا کو۔
ان کے مطابق یہ بھی جس طرح کہ وہ میڈنس کا کانسیپٹ ایوالو ہوا ہے تصور پاور سینٹر سے اور پاور سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ بھی ایک پیٹریارکی یعنی کہ جو مردوں کے ہاتھ میں طاقت رہی ہے اس نے ہی یہ رولز بھی ڈیفائن کیے ہیں. تو یہ ڈرائیو ہو رہی ہے پوسٹ اسٹرکچرلزم سے. تو میرا خیال ہے میں یہیں پہ رک جاتا ہوں، اور اس سے ہی ریلیٹڈ پھر آگے اسی فلسفی کو ہم پھر آگے دیکھیں گے جا کے کہ یہ اس صورت میں کیسے آ گئی جس صورت میں آج ہمارے سامنے موجود ہے. بہت بہت شکریہ.